کس سے جانا؟ کیوں جانا مدینے؟ کیا رکھا ہے مدینے میں؟ ہم نے تو سنا ہے بعض ایسے لوگ منافق کہتے ہیں اسی تھی حج کر کے آ جانے ہم مکے تو مدینے نہیں جاندے. اب تیری کی اوقات ہے تو مدینے جانے؟ اچھا تم کیوں جاتے ہو؟ کیا رکھا ہے مدینے میں؟ کیا ملتا ہے مدینے میں؟ عاشق نے جواب دیا سن سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے. کوئی بے وقوف نہیں ہے جان دینے کہ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل توڑے جاتے. یہ وہ روزہ ہے روزہ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل توڑے جاتے. یہ وہ روزہ ہنسوئے طیبہ یہ سمجھ ہے زمانے جاتے. یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. بولو تاجدار ختم نبوت جتنے سیٹوں پہ بیٹھے جتنے نیچے بیٹھے کوئی ہاتھ نیچے نہ مل کے بولیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. یہ وہ روزہ اور یہ آقا کی عنایت کہ وہ کرم کرتے ہیں. یہ آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے. ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے. یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. یہ وہ روزہ ہے. کیا بتاؤں ارے بھائی مدینے کی بات کر رہے ہو شروع سے لے کر مدینہ مدینہ ہی کرتے جا رہے. کیا ہے مدینے میں؟ کیا ہے مدینے میں؟ کوئی تعریفی کلمات بتا دو مدینے کی تعریف کر دو. عاشق نے قلم اٹھایا کہنے لگا مجھ سے پوچھتے ہو مدینے کے بارے میں. ارے میں کیا بتاؤں. آپ کی جتنی تعداد ہے آواز اتنی نہیں آ رہی. مجھ سے پوچھتے ہو مدینے کے بارے میں میں کیا بتاؤں. ارے میں کیا بتاؤں کہ کیا
سی مل کے بولو کتنے مزہ آئے گا. ہر چکے بولنا ہے. مینو شوق مدینے جان جا جی مینو شوق مدینے جان جا جی مینو شوق مدینے جان جا میرے دل وچ حسرت گھور جی مینو شوق مدینے جان جا مدینے جان مینو شوق مدینے جان جی مینو شوق مدینے جان میرے دل وچ حسرت ہور نہیں ہن سونے تیری مرضی ہن سونے تیری مرضی ہو ساڈا تے کوئی زور نہیں بس مینو شوق مدینے جان جا جی مینو شوق مدینے جان میری شکل بھی نہیں میری عقل بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ڈور بھی نہیں پر مینو شوق مدینے جان جا جی مینو شوق مدینے جان غریب ہوں یہی نہ میری عشق مجھ کو لے چل تو جانب مدینہ کیونکہ مینو شوق مدینے جان جی مینو شوق مدینے جان میرے ٹر جاتے شہر مدینے نو تک تک روزہ تیرا ہار دینے سینے نو تے پتہ نہیں حضور پتہ نہیں حضور پتہ نہیں حضور پتہ نہیں حضور میرا نام کدو بولنا تیرے جیا مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں بولنا مینو شوق مدینے جان جی مینو شوق مدینے جان جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سدنو دوبارے اتے دکھیاں غریب نو میرے تے ہے ڈیرا بد نصیبیاں نے لا لیا سد لو مدینے آقا کرو میری بانیاں ڈاڈا ہاں غریب آقا کول میرے زر نہیں اٹھ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں اساں تے ڈیرا تیتھوں بڑی دور لا
پہنچا. بابا جی پہنچے مدینے, گنبد کے سامنے کھڑے ہو گئے, حضور کو پکارنے لگے سونیا کرم. جالیوں کے سامنے کہنے لگے سونیا کرم. کبھی کہاں کھڑے کبھی کہاں کھڑے, رو رو کے پکارے سونیا کرم. ایک آ گیا شتر پہ مہار جلا حبیبی, او بابا چل اٹھ, او بھائی اٹھ جا ادھر سے, کہیں اور جا کے مانگ, ادھر کچھ نہیں لبنا. اچھا جی بابا دیکھنے لگ گیا کچھ نہیں لبنا, کتھے اور چلا جا میں اٹھ کے, تو دس مینوں میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں میں اٹھ کے جاؤں, میں اٹھ کے جاؤں, میں اٹھ کے جاؤں, میں اٹھ کے جاؤں, میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ. حضور کے غلام مدینے پہنچے, اور عاشق کی بات کر رہا ہوں. مدینے پہنچے حضور کی بارگاہ میں, مدینے میں حضور کی بارگاہ میں بلی پر نظر پڑی, بلی پر شفقت کا ہاتھ رکھا, بلی مانوس ہو گئی مدینے کی بلی, حضور کے مہمان سے مانوس. عاشق کا دل آ گیا بلی پر, ہر روز آتے بلی کو دودھ کھلاتے, کبھی کیا کھلاتے, پاس بٹھاتے, اور دل میں تڑپ اٹھی اس بلی کو لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ. اور یہ جن کے ساتھ واقعہ ان کا بیان کر رہا ہوں. کہتے تمنا دل میں پڑ گئی, حضور کے در کی بلی ساتھ لے کر جاؤں گا. ہر روز آتے حاضری دیتے, جب آخری شب آ گئی سونے کے لیے گئے, سر کی آنکھیں بند ہو گئیں, دل کی آنکھیں کھل گئیں. حضور کی بارگاہ میں حضور فرما رہے میرے غلام جی آقا, میرے در کی بلی اچھی لگ گئی جی آقا, لے کے جانا چاہتا ہے جی آقا. تو جانتا ہے جب سے تو نے یہ کہا, یہ بلی روز میری بارگاہ میں آ کر روتی ہے, گویا کہ یوں عرض کرتی ہے سونیا میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, میں اٹھ کے جاؤں, 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 اٹھ کے جاؤں. سارے گلشن کون دیکھے دشتے طیبہ چھوڑ کر, اسی طرح کے ملتا جلتا واقعہ ایک بچے کے بارے میں بھی کسی نے لکھا. حضور کی بارگاہ میں مدینے شریف قافلہ حاضر ہے, ہوٹل کے اندر کھانا لگا ہے, سب قافلے والے کھانا کھا چکے, تو ایک بچہ اس کے بعد آیا کھانا کھانے کے لیے. تو جو بچہ پوچھا کھانا تھا تو اٹھا کے کھانے لگا. ایک بزرگ نے دیکھا, اس بچے کو پاس بلایا, بیٹا کہاں سے ہو؟ مدینے سے. یہ آپ قافلے والوں کا بچہ ہوا کھانا کیوں کھا رہے؟ اس نے کہا یتیم ہوں, کوئی ہے نہیں میرا. تو جو حضور کے مہمان آتے ہیں نا, جو لنگر بچتا ہے وہ مجھے نصیب ہوتا. حضور نے کہا اچھا بیٹا ہمارے ساتھ چلو گے پاکستان, آپ کو اچھے کپڑے پہناؤں گا, اچھا گھر دوں گا, اچھا اسکول پڑھاؤں گا, اچھا کھانا کھلاؤں گا. اس بچے کی آنکھوں میں آنسو, کہنے لگے اچھا نہیں بابا جی ساتھ لے کر جائیں گے, مجھے اچھا اسکول پڑھائیں گے, اچھے کپڑے پہنائیں گے, اچھا کھانا کھلائیں گے, آپ مجھے بتائیں وہاں یہ گنبد بھی ہوگا. مدینہ جب کوئی پہنچتا ہے وہ یہی کہتا ہے تم دنیا میں جہاں سے بھی آئے ہو, یہ مدینہ تمہیں صحرا لگتا ہے, یہاں تمہیں پھول نظر نہیں آتے بظاہر. ارے سن عاشق کیا کہتا ہے, سیر گلشن کون دیکھے دشتے طیبہ چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے گھر تمہارا چھوڑ کر, بے لگائے یار ان کو چین آ جاتا ہے, بار بار دینا جبریل سجدہ چھوڑ چھوڑ
جاؤ دل فدا ہے مدینے والے پہ دل فدا ہے ہمارا دل فدا ہاتھ اٹھا کے بولیں گے ہر بندہ لہرا کے بولے گا دل فدا ہے یہ دل فدا ہے کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو مٹ جند بھی تو مٹ جان بھی تو مٹ مان بھی تو تے تران بھی تو تے میں مکتی کل مکا دیوا مٹ دین بھی تو تے ایمان بھی تو یہ دل فدا ہے بابا جی کی دیکھا تسی بابا ڈردا نہیں کہندا نہیں ڈردا بابا گولیاں نہیں ڈرنا جیل نہیں ڈرنی بابا چک لے جان گے بابا کہندا بابا جی دیکھا کی ہے تسی کی دیکھے جے تسی ڈردے نہیں بابا جی بابا کہندے دساں میں کی دیکھے ہے دساں کی دیکھے ہے چند بدر شاشانی بدر شاشانی ہتھ چمک دلاٹ نورانی کال زلف تے اکھ مستانی مخمور اکی ہمت بری اس صورت نو میں جانا جانا تھک جانے جانا سچ آقت رب دل شانا جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتنے گری گلی کتنے رسنا مشجا کشیاں کس جا پڑیا یہ دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے سنو میری گل سنیو کیا بات ہے تم ہر سال حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو ارے یہ تو مارکیٹ ہے یہ تو دنیا کی جگہ ہے یہ تو پیسہ کمانے کی جگہ یہاں بھی حضور کا میلاد اینٹنی اونچی بولو جنہیں بندے بیٹھے ہو سارے بولو ارے بھائی یہ تو پیسہ کمانے کی جگہ تمہاری دنیا سنورنے کی جگہ تم یہاں بھی حضور کا میلاد کیا کرتے ہو کیوں کرتے ہو دنیا داری ساتھ لے کر چلو دنیا داری کو لے کر چلو عاشق نے کہا دنیا والوں کی بات کر رہے بھائی یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے
مدینہ ہے کر دے گا تو بس مدینہ بولے سبحان اللہ. میں تو کہہ اللہ آپ سب کو مدینے کی عبادت حاضر دیتا ہے. تھکنا نہیں ہے, مدینے جان واسطے انتظام منگتے رہے منگو گے انشاءاللہ. رکھتا باس نہ ہو رکھتا اداس نہ ہو دلی, کدی سونا کرم کماوے گا. رکھتا اداس نہ ہو دلڑی. آپ مارکیٹ کے لوگ بیٹھے, کاروبار میں تنگی آ جائے, کوئی وظیفہ چاہیے کوئی وظیفہ دے دے, مدینے جانا ہے کوئی وظیفہ دے دے, 2-4 دن تسبیح پڑھ کر تھک جاتے ہیں, پھر دنیا والوں سے مانگتے ہیں. اللہ کرے ہم ہار نہ چھوڑ دیں, عاشق کہتے تھکنا نہیں. رکھتا اداس نہ ہو دلڑی, کدی سونا کرم کماوے گا. لجپال پرونا عرشاں دا جگیاں ول پھیرا پاوے گا. بس نے نا دیا جو کا جویا پرویا کر یاد مدینہ رویا کدی سونا کون بلاوے گا. وہ سوئے لال زار پھرتے
میں اس گلی کا قدم میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا قدم میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے توتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے آخری کلام امام صاحب فرمائش کی ہے محمد صاحب اللہ تعالیٰ ہر سال کہہ رہے مدینے شریف حاضری کی تمنا بھی ہوتی ہے ہر سال حضور کا میلاد میں سجاتے ہیں مارکیٹ میں بیٹھ کر کیوں بار بار محفل میں آتے ہیں کیوں بار بار حضور کا میلاد سجاتے ہیں اس لیے کہ ذکر نبی کا کر دیا رہنا چنگا لگتا جنہ تسی لنگر کھا کے آئے ہو پھر تھوڑی آواز نہ نکلے تائیں کہہ دینے تھوڑا لنگر کھاؤ تھوڑی ہوا واسطے جگہ چھٹو تھوڑی پانی واسطے چھٹو اسی ساری جگہ لنگر نال پھر کر لینے پھر ساڑی گلیاں چو آواز نہیں نکلتی بولو اچھی آواز میں سبحان اللہ جنہ لنگر کھا کے آئے انہوں وہ میں لفظ نہیں بولاں گا وہ تے حلال ہی ہے میں نہیں کہوں گا کہ حلال کرو حلال ہی کیتا ہے کھا کے حضور دا ذکر سننے ہیں بس ذرا پتہ لگے کہ سنی لنگر کھا کے بیٹھے بولو ذکر نبی دا کر دیا رہنا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا بہانے رل مل بینا جی اس بہانے رل مل بینا چنگا لگتا ہے اس بہانے ہاں ذکر نبی دا کر دیا رہنا آواز نہیں آئی یہ لفظ بولنا ہے یہ لفظ بولنا ہے شعر بولنا ہے سبحان اللہ وہ تو کہنی ہے پر یہ شعر یاد کرنا ہے ذکر نبی پنڈال میں آواز گونجنی چاہیے پوری ذکر نبی دا اج جڑے سیٹاں دے بیٹھنے شرما رہے نے پیچھے بہ کے شرما رہے نے وہ گلی تک آواز گونجنی چاہیے اے ہن لنگر کھاندے کنا شور سی سارے وزیر فقیر
مشیر سارے کٹھے اور حضور دے ذکر شرمانے نہیں شرمانا نہیں اچھی مادل بول رہے ذکر نبی دا ذکر نبی دا کر دیا رینا چنگا اس بہانے رل مل بہنا جی اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگتا ہے اس بہانے رل مل بہنا چنگا نکرے ہو کے بیٹھ جانا مسجد نبوی دے وچ جانا نکرے ہو کے بیٹھ جانا اور روزے پاک نو تک دیا رہنا روزے پاک تک دیا رہنا چنگا لگتا ہے روزے پاک تک دیا رہنا روزے پاک نو تک دیا رہنا چنگا لگتا ہے اور اس کلام کا سب سے کمال شعر اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے بندے کے پاس پیسہ آ جائے منصب آ جائے تو ہر کسی کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے صحت بن جائے تو کمزور سمجھنے لگ جاتا ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے عاشق نے کہا اچھے بولنا بول ظہوری رب دے بندے اچھے بول نہ بول ظہوری رب دے بندے کہنے بس نیویاں پاکے دور دیا رہنا نیویاں پاکے دور دیا رہنا چنگا لگتا آگے میں نے پوچھنا ایک فرمائش آ رہی ہے میں سب کو ملا کر ایک فرمائش نہیں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جلد آپ کو مدینے کی حاضری نصیب ہو اور آپ بھی کہیں مدینے کس کس کو امید ہے کس کس کی امید کیا امید لگی ہے بولو سارے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا سے پہلے جا رہا
جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے جہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا جو پڑھا سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس دوران بھی غلطی کوتاہی بھی ادبی ہو کے اپنے کرم سے معاف فرمائے آمین جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی پیارے انداز میں آپ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی سماعت فرمائی. ہمارے اس وقت دو نعت خوان موجود ہیں. نثر کی صورت میں 5 منٹ کی حاضری کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں. ہمارے بہت ہی پیارے محترم ساتھی محمد عثمان قادری چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر. یہ راستہ آپ دے دیں, مہربانی فرمائیں راستہ چھوڑ دیں تاکہ انہوں نے آگے کسی محفل میں جانا ہے, راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں. مہربانی فرمائیں راستہ دے دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. عقیدے کے اندر کجی ہو, عقیدے کے اندر نقص ہو تو اس کی ساری عبادتیں رائگاں ہیں. عبادتوں کی قبولیت اس کا دار و مدار عقیدے پر ہے. جو حضرات سمجھے نہیں میں مزید آسان کر دیتا ہوں. عقیدے کے بغیر عمل کی قبولیت کا تصور اسی طرح ہے جس طرح انسان یہ تصور کرے کہ درخت بغیر جڑ کے کھڑا ہو جائے گا. عقیدے کے بغیر عمل کی قبولیت کا تصور اسی طرح ہے کہ جس طرح انسان یہ تصور کرے کہ ایک بلڈنگ کھڑی ہے لیکن اس کی بنیاد نہیں ہے. عقیدے کے بغیر عمل کی قبولیت کا تصور اسی طرح ہے کہ ایک شخص بنجر زمین کے اندر بیج کاشت کرے اور پھر بنجر زمین میں پانی بھی دیتا رہے کہ اس بنجر زمین کے اندر فصل پیدا ہوگی, اس بنجر زمین سے اناج ملے گا, غلہ ملے گا. تو اس کا یہ خیال محض ایک تصور ہے اور خام خیالی ہے کیونکہ زمین کے اندر فصل پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, بنجر زمین ہے. اسی طرح انسان کا دل عقیدے سے خالی ہو, دل کے اندر عقیدہ ہو ہی نہ, وہ یہ کہے کہ سارے ٹھیک ہیں, جس کے پیچھے بھی چلو سارے ٹھیک ہیں, جو بھی کچھ کہتا ہے سب ٹھیک ہے. تو یہ عقیدے سے خالی دل, اس کے اندر عمل کا بیج کاشت کیا جائے تو عمل کی قبولیت کا انتظار نہ کرے کیونکہ جب تک دل بنجر ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اور دل کی دھرتی پر عمل کا جو بیج کاشت کیا ہے اس کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ آج تو بہت سے عقائد ہیں اور ہر عقیدے سے تعلق رکھنے والا شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے جو عقائد ہیں وہ عقیدہ ناجیہ ہے, وہ نجات دلانے والا ہے, وہ جنت میں لے جانے والا ہے. تو سوال یہ ہے کہ عقیدہ حق ہے کیا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے, میری امت میں 73 ہوں گے اور ان 73 میں سے ایک ناجیہ ہے, جنت میں جانے والا, نجات پانے والا. وہ کون ہے؟ اس کی وضاحت نبی علیہ السلام نے خود فرمائی. فرمایا وہ جو عقیدہ ناجیہ ہے, جو نجات پائیں گے وہ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے, جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے وہ نجات پائیں گے. اس کی وضاحت محدثین نے کی کہ وہ کون سا عقیدہ ہے. آپ سنیں تو سبحان اللہ کہیں, آپ کی مرضی. محدثین کہتے ہیں ہم اہل السنت والجماعت, وہ عقیدہ جو نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر ہے اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے.
لیکن سوال پھر پیدا ہوا کہ آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں۔ سنی کون ہے؟ اہل سنت و جماعت کا دعویٰ کرنے والا صحیح کون ہے؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، آئیے خانوادہ رسول کا ایک فرد اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر مولا علی المرتضیٰ کے پوتے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اہل السنت والجماعت کی تفسیر کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کون ہے؟ آپ سے سوال ہوا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ کے سفید ہوں گے، تو یہ بتائیے وہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ کون ہیں؟ جن کے چہرے قیامت کے دن چمکیں گے وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت، قیامت کے دن جن کے چہرے چمکیں گے وہ اہل سنت و جماعت ہیں، وہ سنی ہے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ فرمائیے کہ اہل سنت کی کوئی علامت بھی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اہل سنت کی ویسے تو بہت سی علامتیں ہیں، لیکن امام زین العابدین فرماتے ہیں اہل سنت کی ایک علامت یہ ہے کثرت الصلاۃ والسلام علی النبی، وہ کثرت کے ساتھ اپنے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت شان مصطفیٰ۔ جلال فاروقی کے مظہر اور ہندوستان کے اندر اکبر کے خود ساختہ دین کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے والے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہر عاقل و بالغ پر لازم ہے وہ اہل سنت کا عقیدہ اختیار کرے، کیونکہ ڈر ہے کہ اگر اہل سنت کا عقیدہ اختیار نہ کیا اور ان عقائد پر نہ چلا جو اہل سنت کے متفقہ عقائد ہیں تو ڈر ہے کہ اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ فرمایا دنیا سنوارنا چاہتا ہے یا آخرت سنوارنا چاہتا ہے، دونوں کے لیے لازم ہے کہ عاقل اور بالغ ہے تو فی الفور عقیدہ اہل سنت کو اختیار کر کے صحیح معنوں کے اندر سنی بنے، کیونکہ وہ سنی ہے جس کو رسول اللہ کی شفاعت کے جام نصیب ہوں گے۔ اب اہل سنت کے عقائد کیا ہیں؟ سب سے پہلے عقیدہ توحید، اللہ رب العزت کی ذات اپنے افعال کے اندر صفات کے اندر اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کے اندر افعال کے اندر صفات کے اندر کوئی شریک نہیں۔ اور یہ اہل سنت کا اعزاز ہے کہ ہم بنسبتی توحید کے قائل نہیں، کیونکہ ذہن میں سوال آتا ہے رب سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، یہ اس کی صفات ہے، اور بندہ بھی علیم ہے، بندہ بھی خبیر ہے، بندہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی بصیر ہے، تو کیا یہ شرک نہیں؟ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رب خود علیم ہے، رب بذات خود سمیع ہے، رب بغیر کسی کے بنانے کے بصیر ہے، لیکن رب کے بندے بصیر ہیں اس کے بنانے سے، رب کے بندے علیم ہیں اس کے بنانے سے، رب کے بندے خبیر ہیں اس کے بنانے سے۔ داتا خود داتا نہیں، رب نے داتا بنایا ہے۔ غریب نواز خود غریب نواز نہیں، رب نے بنایا ہے۔ غوث اعظم خود نہیں، رب نے بنایا ہے۔ گنجے شکر خود گنجے شکر نہیں، رب نے بنایا ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید کہ رب جس کو چاہے اپنی صفت کن کا مظہر بنا دیتا ہے، بندہ خدا کا ہوتا ہے، طاقت اس کی، کرامت اس کی، خدا کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد عقیدہ رسالت، اور عقیدہ رسالت کے اندر سب سے پہلی بنیادی بات کہ جتنے انبیاء ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام کے تمام معصوم عن الخطا ہیں، کسی نبی سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ عصمت انبیاء یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے
کہ نبی علیہ السلام خاتم المعصومین ہے. جس طرح آپ خاتم النبیین ہیں اسی طرح آپ خاتم المعصومین ہیں. نبیوں کے بعد کائنات کے اندر وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں وہ معصوم نہیں، محفوظ ہے. معصوم نہیں، معصوم صرف نبی کی ذات ہے یا فرشتے ہوتے ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور عقیدہ رسالت کے اندر پھر یہ عقیدہ کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. خود نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی فرمایا مجھے رب نے 6 صفتیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. سبحان اللہ کہہ دیں آپ کی مرضی. سبحان اللہ. پہلے کسی نبی کو نہیں ملی 6 صفتیں. پہلی صفت یہ ہے فرمایا رب کائنات نے مجھے جامع کلمات کی صفت عطا کی ہے. میں بات کرتا ہوں لفظ 2 بھی میری زبان سے نکلے تو معنی بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا مفہوم بہت بڑا ہوتا ہے. اس کی جامعیت کا اندازہ نہیں کر سکتے جو لفظ حضور کی زبان اقدس سے نکلے. پھر فرمایا اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد کی. میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ دور بیٹھا ہو میرا رعب اس پہ وہاں بھی طاری ہو جاتا ہے. تیسری بات اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا. مجھ سے پہلے جو نبی آئے وہ اگر کسی قوم سے لڑتے تھے جہاد ہوتا جو مال غنیمت ملتا استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. ان کو کھلے میدان میں رکھتے آگ جلا کر راکھ کر دیتی. فرمایا میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا. پھر فرمایا اللہ نے میرے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا. یہ ان تسی سنو گے تو تمہیں لطف آئے گا. مانا کی ساری روئے زمین کو مسجد بنایا. کیسے؟ فرمایا عیسائیوں کے لیے پابندی تھی اپنے گرجوں میں جا کر جب تک عبادت نہیں کرتے تھے رب عبادت قبول نہیں کرتا تھا. یہودیوں کے لیے پابندی تھی اپنے کلیساؤں اور عبادت خانوں کے اندر جا کر جب تک عبادت نہیں کرتے تھے عبادت قبول نہیں ہوتی تھی. فرمایا کہ میرے غلام ہیں ساری زمین کو خدا نے مسجد بنا دیا. روئے زمین پر نماز کا وقت ہو جائے مسجد قریب نہ ہو اسی مقام پر پاک زمین پر سر کو پیشانی کو سجدے میں رکھے. رب یہ نہیں دیکھتا مسجد میں ہے کہ مسجد سے باہر ہے کیونکہ اس امت کے لیے ساری زمین کو خدا نے مسجد بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، شان مصطفیٰ. پھر فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا. نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے ہر نبی ایک خاص قوم کے لیے خاص زمانے کے لیے آتا. جب وہ نبی تشریف لے جاتے دوسرا نبی تشریف لاتا کلمہ بدل جاتا. پہلے نبی کا نام کلمے سے نکل کر بعد میں آنے والے نبی کا نام کلمے میں شامل ہوتا. انبیاء آتے رہے کلمہ بدلتا رہا. مختلف قوموں کی طرف مختلف نبی آئے مختلف وقتوں کے لیے مختلف نبی آئے. فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں قیامت تک کے لیے آیا ہوں اور ہر قوم کے لیے آیا ہوں. میں خاص قوم کے لیے نہیں، خاص زمانے کے لیے نہیں، خاص شہر کے لیے نہیں، میں ہر قوم کے لیے نبی ہوں، ہر زمانے کے لیے قیامت تک کے لیے نبی ہوں. پہلے نبی آئے کلمہ بدلتا رہا. پہلے نبی کا نام کلمے سے نکل کر بعد والے نبی کا نام کلمے میں شامل ہوتا. لیکن فرمایا جب میں آیا ہوں تو اب 1400 سال تو کیا 14 کروڑ سال بھی گزر جائیں کلمے میں نام محمد قیامت تک چمکتا رہے گا. آخری اور چھٹی سے حضور فرماتے ہیں جو مجھے رب نے عطا کی وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا. میں خاتم النبیین ہوں. مجھ پر اللہ نے نبوت اور رسالت کو منقطع کر دیا. مجھ پر نبوت ختم ہو گئی. میں ختم نبوت کا تاج سر پر رکھ کر کائنات میں آیا. اور آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالخصوص میں اپنے نوجوانوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کتنی اشد ضرورت ہے اس عقیدے کو سمجھنے کی. قرآن کی 100 آیتیں جس عقیدے کو بیان کریں. کتنی؟ 100 آیتیں جس عقیدے کو بیان کریں. اور اتنا حساس عقیدہ. ایک ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں نبی ہوں وہ تو جھوٹا مرتد دائرہ اسلام سے خارج. اس میں تو کوئی شک بولے سارے کوئی شک نہیں.
لیکن یہ اتنا حساس مسئلہ ہے. امام حلیمی کہتے ہیں کوئی بندہ یہ کہے کہ کاش میں نبی ہوتا، یہ دعویٰ نہیں ہے، تمنا ہے، خواہش کا اظہار ہے، کاش میں نبی ہوتا. فرمایا وہ تمنا کرنے سے کافر ہو جاتا ہے. اس نے دعویٰ نہیں کیا، وہ تمنا کر رہا ہے کاش میں نبی ہوتا. دوسری بات فرمایا ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے وہ تو کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج، مرتد. لیکن دوسرا بندہ اس سے کہتا ہے اگر تو نبی ہے تو اپنی نبوت پر دلیل دے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، یہ بتائیے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا تو کافر ہے، دلیل مانگے کوئی اس سے کہے کہ تو دلیل دے. فرمایا دونوں کافر ہیں. سن رہے ہو؟ دونوں کافر ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا جس نے دلیل مانگی وہ تو دعویٰ نہیں کر رہا، اس نے تو دلیل مانگی، وہ کیسے کافر ہوا؟ فرمایا اگر اس کے دل اور ذہن کے اندر عقیدہ ختم نبوت پختہ ہوتا، یہ کبھی ختم نبوت کے عقیدے کی پختگی کے ساتھ منکر ختم نبوت سے دلیل نہ مانگتا. اس کے دلیل مانگنے کا مطلب یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی اس کو سمجھ نہیں آئی، ورنہ یہ دلیل نہ مانگتا. اتنا حساس مسئلہ ہے کہ دعویٰ کرنے والا بھی کافر اور اس دعویٰ کرنے سے دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس پر الحمدللہ امت نے پیرا دیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک امت نے عقیدہ ختم نبوت پر پیرا دیا، اور ایک لمحے کے لیے امت اس سے غافل سارے بولے نہیں رہی. اور میں یہاں ذکر کر دوں اس تاریخ تحفظ ختم نبوت کے پہلے شہید کا. سب سے پہلا شہید جس نے اپنی جان کا نذرانہ دیا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، وہ کون تھا؟ وہ اس ماں کا بیٹا جن کو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا جاتا ہے. وہ کائنات کی عظیم ماں جو غزوہ احد کے اندر زخمیوں کو مرم پٹی کرتی ہیں، پانی پلاتی ہیں. لیکن جس وقت دیکھا کہ دشمنان اسلام نبی علیہ السلام کے قریب پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے فرسٹ ایڈ باکس بھی وہاں رکھا، پانی کا مشکیزہ رکھا، تلوار اٹھا لی، آقا کریم کے سامنے جا کر کھڑے ہونے کے لیے چلی، دفاع کرنے کے لیے. ان کے سگے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید انصاری زخمی پڑے ہیں، ماں کو آواز دیتے ہیں مجھے مرہم کی ضرورت ہے، تو ماں پلٹ کر کہتی ہے میرے پاس وقت نہیں ہے. وہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، دفاع کی ضرورت ہے، تو بھی اٹھ، تیری مرہم پٹی بعد میں ہوگی. اگر تیری موجودگی میں میرے نبی کے جسم اقدس پر خراش بھی آئی تو تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی. یہ حضرت ام عمارہ ہے. جب غزوہ احد اپنے اختتام کو پہنچا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو مردوں کی طرح لڑی ہے. بات نہیں آئی تھوڑی؟ جو مردوں کی طرح لڑی ہے. عرض کیا حضور وہ کون ہے؟ فرمایا میں نے احد کے اندر دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، مجھے خاتون شیروں کی طرح لڑتی ہوئی نظر آئی. حضور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ام عمارہ ہیں، بلاؤ ام عمارہ کو. حضرت ام عمارہ حاضر ہوئی. سرکار نے فرمایا مانگو کیا مانگتی ہو؟ کون پوچھ رہا ہے؟ کائنات کا مالک اور مختار نبی پوچھ رہے ہیں مانگو کیا مانگتی ہو؟ عرض کے حضور مجھے مال نہیں چاہیے، درہم نہیں چاہیے، دینار نہیں چاہیے، گھر نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، باغ نہیں چاہیے. میری ایک ہی خواہش ہے، کیا؟ مجھے جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، جنت میں آپ کا قرب مل جائے، جنت میں آپ کی معیت مل جائے. آقا کریم کے دست کرم اٹھے، دعا فرمائی حضرت ام عمارہ کے لیے اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ. یا اللہ ام عمارہ اور ان کے خاندان کے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان سب کو جنت میں میرا پڑوس عطا کر دے. ان کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت حبیب بن زید انصاری. ان کو نبی علیہ السلام نے خط دے کر مسلمہ کذاب کے سامنے بھیجا تھا. مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور قرآن مجید کے مقابلے میں معاذ اللہ ایک ناکام کوشش کی، کچھ صورتیں گھڑی اور کہنے لگا مجھ پہ وحی آتی ہے، جس طرح مرزا پاگل کہتا تھا کہ مجھ پر وحی آتی ہے. مسلمہ کذاب بھی یہی بات کرتا تھا کہ مجھ پر وحی آتی ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت حبیب بن زید انصاری کو خط دے کر بھیجا. یہ بھی بیٹے ہیں حضرت ام عمارہ کے. یہ خط لے کر گئے
تو مسلمہ قذاب نے اپنے سارے پیروکاروں کو بلا کر اکٹھا کیا، درمیان میں حضرت حبیب بن زید انصاری کو کھڑا کیا، ان سے کہنے لگا یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ اللہ کے نبی ہیں، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے آواز ہی نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نہیں سن پا رہا، مجھے تمہارے لفظ سنائی نہیں دیتے، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں پوچھ رہا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں، فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا۔ کہا تمہیں سنائی نہیں دیتا تو یہ بتاؤ محمد اللہ کے نبی ہے؟ فرمایا ہاں یہ سنائی دیتا ہے، یہ بات مجھے سنائی دیتی ہے، اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے نبی ہے۔ اب وہ اپنے بارے میں جب پوچھتا تو آپ فرماتے مجھے سنائی نہیں دیتا۔ ایک ہاتھ کاٹ دیا، دوسرا ہاتھ کاٹا، ایک پاؤں کاٹا، دوسرا پاؤں کاٹا، یہاں تک کہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور جامِ شہادت نوش کر لیا۔ لیکن میرا ایمان کہتا ہے آج بھی حضرت حبیب بن زید انصاری کے جسم کے ہر ٹکڑے سے یہی صدا رہی ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان صحابہ، شان اہل بیت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ اب یہ عقیدہ رسالت ہے، اس میں دو بنیادی باتیں میں نے آپ سے عرض کی۔ ایک، تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، یاد رہے گا آپ کو، نبی علیہ السلام خاتم المعصومین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، نبوت اور رسالت آپ پر منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ دوسری بات، صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے سنو گے، اور یہ ضرور سننا ذرا آپ نے، بدعقیدگی کا سیلاب ہے، اور اس میں جو باتیں میں عرض کرنے لگا ہوں میری باتیں نہیں ہیں، میں نے اکابرین کی کتابوں میں پڑھا، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ یہاں سے یاد کر کے جائیں گے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پہلی بات، صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابی وہ ہے جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی، کلمہ پڑھا، ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی ہے۔ اس سے پتہ چلا صحابی عمل سے نہیں بنتا، کیونکہ کوئی بندہ کروڑوں سال عبادت کرے حضور کی صحبت میسر نہیں آئی تو وہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ صحابی عمل کی کثرت سے نہیں بنتا، صحابی ایمان والی نگاہ چہرہ رسول پر پڑ جانے سے بنتا ہے۔ اور صحابی کون ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی، اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا، اور میرے لیے کس کو چنا؟ وختارنی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ کس نے؟ آپ بولیں گے کس نے؟ رب نے چنا۔ پھر فرمایا اللہ نے اپنے لیے جس دل کو پسند کیا وہ قلب مصطفیٰ تھا، اور فرمایا اللہ نے میرے لیے جن دلوں کو پسند کیا وہ میرے صحابہ کے دل تھے، تو جن کو اللہ نے چنا اپنے حبیب کی معیت اور رفاقت کے لیے، خدا ہی جانتا ہے ان کے تقوی کا، ذوق کا، محبت کا، عشق کا، اخلاص کا، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، شرم و حیا کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کسی صحابی پر تان کرنا اس صحابی پر تان نہیں، اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اللہ کے انتخاب پر تان ہے، اللہ کے انتخاب پر تنقید ہے، کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ رب نے چنا صحابہ کو میرے لیے، رب نے ان کے دلوں کو پسند کیا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآن تو کہتا ہے ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ لائے۔ جن کو سمجھ آئی ہے وہ بولیں سبحان اللہ۔ بات سے لمبی نہیں کرنی، اس کے بعد صرف اہل بیت کے حوالے سے چند باتیں اور بات ختم کر رہا ہوں۔ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ لائے۔ پتہ چلا جو معیار ایمان ہے وہ صحابہ ہیں،
قرآن نے کہا ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ لائے. معیار ایمان صحابہ ہے. صحابہ کا ایمان پوری امت کے ایمان کو صحابہ کے ایمان پر پرکھا جائے گا. رب کہتا ہے ایمان وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کی طرح ہوگا. تو کیا شان ہے صحابہ کی جن کے بارے میں حضور فرمائے سارے عادل ہیں, سارے ہدایت یافتہ ہیں, آسمان ہدایت کے ستارے ہیں. سارے صحابہ شرف صحابیت میں برابر ہیں اور کسی صحابی کی ذات کے اندر نقص کا, کمی کا, کجی کا تصور نہیں ہے. لیکن یہاں یہ عقیدہ ذرا واضح کر دوں, ہر گلے راہ رنگ و بوئے دیگر است, ہر پھول کی اپنی خوشبو اور اپنا رنگ ہوتا ہے. صحابہ صحابیت کے اعتبار سے سارے برابر, لیکن کسی سے عدالت کی خوشبو آئے گی. توجہ ہے, کسی سے صداقت کی خوشبو آئے گی, کسی سے عدالت کا رنگ نمایاں نظر آئے گا, کسی کے شرم و حیا کا رنگ نمایاں نظر آئے گا, کسی سے شجاعت کا رنگ نمایاں نظر آئے گا. سارے صحابہ صحابیت کے اعتبار سے برابر, لیکن ہر گلے راہ رنگ و بوئے دیگر است, ہر پھول کی اپنی خوشبو اور اپنا رنگ ہوتا ہے. پھر میرے نبی نے درجے عطا کیے. یہ بات آپ سنیں گے, یاد بھی کریں گے. صحابہ کی فضیلت کے حوالے سے دو تقسیمیں, ایک قرآن نے کی اور ایک صاحب قرآن نے کی. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے وہ, اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے وہ, دونوں درجے کے اعتبار سے برابر نہیں. بولے آپ, درجے کے اعتبار سے برابر نہیں. کیوں؟ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ان کی مالی قربانیاں بھی زیادہ ہیں, جانی قربانیاں بھی زیادہ ہیں. جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ان کی وہ قربانیاں نہیں جو فتح مکہ سے پہلے والوں کی ہیں. لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر قرآن نے کسی کو یہ راستہ نہیں دیا کہ تم فیصلہ کرو کہ فلاں صحابی تھا یا نہیں تھا. اسی بنیاد پر بعض لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو تان کا نشانہ بنایا کہ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے. عقل کے اندھوں نے قرآن پڑھا نہیں. قرآن کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے درجے کے اعتبار سے برابر نہیں, لیکن اجر کے اعتبار سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا ہے. اور دوسرا فضیلت کی تقسیم ہے جو محدثین نے کی, وہ بھی سنیں گے آپ. بات بالکل مختصر. وہ جو محدثین نے تقسیم کی ہے وہ یہ ہے, فرمایا شرف صحابیت کے اعتبار سے سارے صحابہ برابر. صحابیت کے اعتبار سے کسی کے درجے میں کوئی فرق نہیں, لیکن پھر مالی خدمات, جانی خدمات کے اعتبار سے تقسیم کیسے؟ فرمایا امت میں ہے ایک عام بندہ, سن رہے ہو, اور یہ بیان کیا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو جان دو نا بایزید بستامی کون ہے؟ جن کے مزار پہ داتا صاحب حاضری دیتے تھے, جن کے بارے میں جنید بغدادی فرماتے ہیں بایزید کا مقام ولیوں میں وہی ہے جو جبریل امین کا مقام فرشتوں کی مجلس میں ہے. وہ بایزید بستامی فرماتے ہیں ایک ہے عام بندہ, اور عام بندے سے اوپر مقام ہے بندہ مومن کا, بندہ مومن سے اوپر مقام ہے نیک مومن کا, نیک مومن سے اوپر مقام ہے شہید کا, شہید سے اوپر مقام ہے مجتہد کا, مجتہد سے اوپر مقام ہے عطاق کا, عطاق سے اوپر مقام ہے ابدال کا, ابدال سے اوپر مقام ہے کتب کا, کتب سے اوپر مقام ہے غوث کا, غوث سے آگے مقام ہے غوث اعظم کا, غوث اعظم سے آگے مقام ہے تابی کا, تابی سے آگے مقام صحابہ کا, صحابہ میں بیت رضوان والے افضل, بیت رضوان والوں سے احد والے افضل, احد والوں سے بدری صحابہ افضل, بدری صحابہ سے عشرہ مبشرہ افضل, عشرہ مبشرہ سے میرے نبی کے چاروں یار افضل, چاروں یاروں میں یار غار افضل, یار غار سے آگے مقام نبوت, مقام نبوت سے آگے مقام رسالت, اور رسولوں میں اولو العظم رسول افضل, اولو العظم رسولوں کا ایک امام ہے جسے آمینہ کا لال کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, شان مصطفیٰ. توجہ ہے حضرات آپ کی. اب یہ بات یہاں پھر سٹاپ کر کے یہ سمجھا دوں بات آپ کو. چار یاروں میں کون افضل؟ وہ جو بدر میں ساتھ, احد میں ساتھ, مدینہ کے بازاروں میں ساتھ, مکہ کے کوثاروں میں ساتھ, خلوت میں ساتھ, جلوت میں ساتھ, غار میں ساتھ, مزار میں ساتھ,
وہ پوری جماعت صحابہ کے امام ہے، اس امت کے امام ہے۔ جہاں صدیق اکبر ہے اس سے آگے مقام نبوت شروع ہو جاتا ہے۔ چند بے وقوف نہ مانے تو جائیں جہنم میں۔ ہم ناسبی بھی نہیں ہیں، رافضی بھی نہیں ہیں، خارجی بھی نہیں ہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ وہ جن کی تعریف امام زین العابدین نے فرمائی اور جن کو عقیدہ حق کہا گیا اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اہل سنت وہ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ آخری بات، جب ہم صحابہ کا مقام بیان کرتے ہیں تو کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی عظمتوں کے منکر ہیں۔ ہم فکر مجدد الفسانی کے ماننے والے ہیں، فکر رضا کے ماننے والے ہیں، فکر داتا علی اجویری کے ماننے والے ہیں، فکر غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، اور ان کی فکر یہ ہے کہ جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہ ہو وہ سنیت سے خارج ہے، وہ خارجی ذہن رکھتا ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے تو اپنے مکتوبات شریف کے اندر لکھا ہے کہ میرے والد گرامی حضرت شیخ عبدالاحد رحمت اللہ علیہ کے پاس جب کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو آپ مرید کر کے پہلی بات اس سے فرماتے تھے، فرمایا ایمان پہ موت چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے حضور کیوں نہیں، خاتمہ بالایمان چاہیے۔ فرمایا پھر میری ایک وصیت پلے سے باندھ لو۔ کیا؟ فرمایا اگر ایمان پہ موت چاہیے تو آل بیت کا دامن نہ چھوڑنا، آل بیت سے محبت کرو۔ آل بیت کی محبت ایمان پر خاتمے کی علامت ہے۔ اور جب کوئی سنی صحابہ کا ذکر کرے تو یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا قائل نہیں، اور کوئی بدبخت یہ کہے کہ ہم مولا علی کے فضائل بیان کرتے تو ہمیں یہ رافضی کہتے، تو میں مولا علی کے ذکر کی وجہ سے رافضی نہیں کہتے، صحابہ کے بغض کی وجہ سے رافضی کہتے۔ مولا علی کا ذکر یوں کرو جس طرح ہمارے کابرین نے کیا، بزرگوں نے کیا۔ وہ سنی ہے، سنی جس کی سانسوں سے علی علی کی مہک آئے، وہ سنی ہے جس کی سانسوں سے اہل بیت کی محبت کی مہک آئے، وہ سنی ہے جس کی سانسوں سے صحابہ کی وفاداری کی مہک آئے۔ بات مولا علی کی آئے گی تو یہ بالکل آخری بات عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا فاروق اعظم کے لخت جگر، فاروقی خون جن کی رگوں میں ہے، امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ، آپ نے مکتوبات شریف کے اندر لکھا، فرمایا ہم علی سے محبت نہیں کرتے۔ فرمایا ایسی بات کرنے والے عقل سے پیدل ہیں جو کہتے کہ اہل سنت کو مولا علی سے محبت نہیں۔ سن رہے ہو؟ فرمایا سنو، ولیوں کی جماعت کون ہے؟ ہنسیاں بولے نہیں آپ، ولیوں کی جماعت کون ہے؟ داتا صاحب کس کے پاس ہے؟ بابا فرید کس کے پاس ہے؟ خواجہ غریب نواز کس کے پاس ہے؟ تاجدار گولڑا کس کے پاس ہے؟ کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا کس کے پاس ہے؟ ہم ولیوں کی جماعت ہیں۔ مجدد الفسانی کہتے ہیں ہمیں کہ تو علی سے محبت نہیں، ولی سارے ہمارے پاس ہے، اور ولی جس کی موت سے ولی بنتے ہیں وہ علی بھی ہمارے پاس ہے۔ فرمایا علی وہ ہیں جو قطبیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہے، اور پہلی امتوں کے اندر بھی جو ولی بنا وہ مولا علی کے توسل سے بنا۔ تو پوچھا کہ پہلی امتوں میں تو مولا علی تھے نہیں۔ فرمایا تم نے علی کو سمجھا کیا ہے؟ علی تو عالم ارواح میں تھے، روحوں کی دنیا میں تھے، تو تب بھی ولایت تقسیم کرتے تھے۔ پہلی امتوں میں جو ولی بنا وہ مولا علی کے توسل سے بنا، اور فرمایا آج جو ولی بنا وہ مولا علی کے توسل سے بنا۔ یہ منصب مولا علی سے منتقل ہوا امام حسن مجتبی کے پاس۔ سبحان اللہ کہہ دے، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کے اماموں سے محبت کرنے والے ہم ہیں، ہم، کیونکہ اہل بیت کے اماموں کا سلسلہ چلا امام زین العابدین سے، اور امام زین العابدین کی والدہ ہیں حضرت شہر بانو، اور حضرت شہر بانو کا نکاح امام عالی مقام سے سیدنا فاروق اعظم نے کیا تھا۔ تو جب بھی اہل بیت کے اماموں کی بات ہوگی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اہل بیت کے ساتھ اس کی خوشبو ضرور آئے گی اس میں سے۔ تو امام حسن کے پاس آیا منصب، سن رہے ہو؟ امام حسن سے امام حسین پاک کے پاس، اور امام حسین سے
امام زین العابدین قطبیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوئے. امام زین العابدین کے بعد امام باقر کے بعد امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا کے بعد امام محمد تقی کے بعد امام علی نقی کے بعد امام حسن عسکری قطبیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوئے. اور جب وہ دنیا سے جانے لگے تو اپنے ایک مرید بلا کر کہا، فرمایا یہ میرا مصلی ہے، سنبھال لو. 5ویں صدی ہجری میں بغداد میں ایک نوجوان آئے گا، نام اس کا عبد القادر جیلانی ہوگا. یہ میرا مصلی انہیں دینا اور ان سے کہنا قطبیت کبریٰ کا وہ منصب جو مولا علی سے چلا امام حسن عسکری تک پہنچا وہ آپ کے حوالے کیا جاتا ہے. آپ کو قطبیت کبریٰ کے منصب پر آج بھی غوث اعظم فائز ہے جب تک کہ امام مہدی نہیں آ جاتے. اب بات آپ سے پوچھ کے امام حسن عسکری کو کس نے بتایا؟ 210 سال بعد بغداد میں ایک نوجوان آئے گا، نام اس کا عبد القادر جیلانی ہوگا اور یہ قطبیت کبریٰ کا منصب اس کو دینا ہے. میں تو اتنی بات ہی سمجھا، اگر امام حسن عسکری کی نگاہوں کا عالم یہ ہے، مولا علی کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے کی نگاہ کا عالم یہ ہے، خود مولا علی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر مولا علی کی نگاہ کا اندازہ نہیں تو رسول اعظم کی نگاہ کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت ہیں.